الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر الذي أمات كل شيء وحشر وغفر ذنوب المستغفرين لا سيما بسهر والصلاة والسلام على خير البشر محمد المصطفى وعلى آله الأطهر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم دوستو عزیزو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مسلسل چند ہفتوں سے چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کے قریب تک پہنچی، یہاں تک تذکرہ ہوا تھا جب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 ہونے والی تھی تو پیغمبر کریم کی شرافت، عزت، احترام لوگوں کے اندر مشہور ہو گیا کہ بڑا شریف آدمی ہے، بڑا نیک انسان ہے، اور لوگ امانت کی، اخلاق کی سارے لوگ گواہی دیتے تھے۔ تو اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں ایک عورت رہتی تھی، بڑی مالدار تھی، لیکن شوہر انتقال ہو چکا تھا اور مال بہت زیادہ تھا۔ چاہتی تھی کہ میرا مال کا کاروبار وغیرہ چلے اور مال کا بڑھنے کا انتظام ہو، تو اس طرح مختلف لوگوں کو پیسہ دے کر کے کمانے کے لیے بھیجتی رہتی تھی کہ جاؤ جا کر کے کماؤ، جو نفع ہوگا کچھ تیرا کچھ میرا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تذکرہ سنا تو پیغمبر کریم کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ کا بھی کوئی کاروبار نہیں ہے، جس کے ساتھ رہتے ہو ابو طالب کے ساتھ، اس کا بھی ہاتھ کوئی اتنا کشادہ نہیں ہے، مالی لحاظ سے غریب ہیں، آپ اگر چاہو تو میں آپ کو پیسے دیتی ہوں اور آپ کاروبار کرو، نفع جو اوروں کو ملتا ہے اس سے زیادہ میں آپ کو دے دوں گی۔ تو واپار کرنا چونکہ بری بات نہیں ہے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں راضی ہوں۔ اور یہ بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کا اپنا پیسہ آپ کو دیتا ہے کہ بھائی آپ کام دھندہ کرو، کاروبار کرو، نفع کے اندر پرسنٹ رکھتے ہیں، کچھ تمہارا ہوگا کچھ ہمارا ہوگا، اس طرح کے کاروبار کی شریعت نے اجازت دی ہے اور اس کے اندر بہت بڑے ثواب کا، اجر اور ثواب کا بھی بتلایا ہے۔ اسی کو بولتے ہیں مزاربت۔ مثال کے طور پر میں نے کسی کیبن کھولنے کے لیے کسی کو پیسے دے دیے، کوئی سامان وغیرہ بیچنے کے لیے دے دیے کہ بھائی یہ میں آپ کو اتنے پیسے دیتا ہوں، پھر آپ کام کرو، اصل پیسہ یہ تو میرا ہی ہوگا، یہ اصل جو سامان میں آپ کو لے کر دیتا ہوں یہ تو میرا ہی ہوگا، لیکن آپ جو محنت مزدوری کرو گے، ادھر ادھر بیچنے کی کوشش کرو گے، تو جتنا نفع ہوگا اس میں سے آدھا تیرا آدھا میرا۔ یہ نہیں کہ آپ کو نفع ملے نہ ملے مجھے ہر حال میں مہینے میں اتنا دینا ہوگا، یہ سود ہے۔ خیر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، اور جب قافلہ جانے لگا تجارت کے لیے تو پیغمبر کریم بھی اسی قافلے میں شریک ہو گئے۔ تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ایک غلام تھا، اس کا خادم، زر خرید غلام، میسرہ نام تھا اس کا، اسی کو پیغمبر کریم کے ساتھ ملا دیا خدمت کے لیے،
کہ آپ نبی پاک کے ساتھ جائیں، جہاں ضرورت ہو ایک کی بجائے دو اچھے، جہاں ان کو ضرورت پڑے گی آپ ان کی خدمت بھی کریں گے، سامان لینے کے اندر، باندھنے کے اندر، واپس لانے کے اندر آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میسرہ کو لے کر کے اور یہاں کے سے مکے کا جو سامان وغیرہ بیچنے کے لیے جانا تھا شام کی طرف، وہ لے گئے۔ چلتے چلتے راستے کے اندر کچھ عجیب مناظر نظر آئے، مثلاً یہ کہ کہیں کہیں پتھر پیغمبر کریم کو سلام کر رہے ہیں، کہیں درخت سلام کر رہے ہیں، اور اوپر سے فرشتے یا کوئی بادل آ کر کے سایہ کر رہا ہے۔ اگر کسی درخت کے نیچے بیٹھنا ہوتا تو درخت کا سایہ دوسری طرف ہے، لیکن وہ گھوم کر کے پیغمبر کریم کی طرف آ جائے۔ اور سفر کے اندر پتہ لگتا ہے کہ یہ بندہ کس طبیعت کا ہے، اچھا ہے برا ہے، تو سارے قافلے والوں نے تعریف کی کہ پیغمبر کریم جیسا با اخلاق اور شریف آدمی تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں لوگ دیکھتے گئے، وہاں جا کر کے شام کے قریب پہنچے تو کسی جگہ پر کسی درخت کے نیچے جیسے بیٹھے تو دور سے کوئی ایک عیسائیوں کا عبادت خانہ تھا، وہاں سے کسی راہب نے دیکھ لیا کہ یہ پیغمبر کریم ایک بندہ ہے، جہاں جا رہا ہے سایہ اسی کی طرف مڑ رہا ہے۔ تو میسرہ کو بلا کر کے پوچھا کہ یہ کون ہے بندہ؟ بولا یہاں مکہ مکرمہ کا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، ابو فوت ہو گیا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے۔ تو اس نے اسی ٹائم پر بولا یار مجھے اس کے نشانیوں سے لگتا ہے کہ یہ آخری زمانے کا نبی ہے، خیر اس کا خیال کرنا۔ آگے پھر چلے گئے، چلتے چلتے جا کر کے شام کے اندر کاروبار کیا، واپار اللہ کے فضل سے، اور لوگوں کی چیزیں ابھی تک بک نہیں رہی تھیں، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت تھی اور امانت داری ایمانداری کا تقاضا بھی تھا، جلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان بک گیا۔ تو سارے لوگ سامان بیچ کر کے خالی ہاتھ واپس آ رہے تھے، تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میسرہ سے کہا اگر ایسا کرے، ہمارے پاس ابھی پیسے تو آ گئے نا، اگر یہاں سے ایسی چیزیں خرید لیں جو مکے میں جا کر کے کام کی ہوں تو وہاں بیچ دیں، اچھا نہیں ہوگا؟ میسرہ حیران ہو گیا، ہاں یہ مشورہ تو بہت اچھا ہے۔ پھر وہاں سے شام سے مختلف دوسری چیزیں لی، یہ لے کر کے اور راستے کے اندر بیچتے بیچتے مکہ مکرمہ پہنچے تو ہر بندے کو ایک نفع ہوا یہاں کی چیزیں وہاں بیچنے کی بس، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈبل نفع ہوا، یہاں سے جو سامان وہاں بیچا اس کا بھی نفع کما لیا، جو وہاں سے چیزیں واپس یہاں آئیں اس کا بھی نفع کما لیا۔ تو واپس جیسے پہنچے مکہ مکرمہ کے اندر تو بی بی خدیجہ الکبریٰ نے پورا حال احوال پوچھا میسرہ سے، بتاؤ اس کا بولنے کا انداز کیا تھا، چلنے کا انداز کیا تھا، تیرے ساتھ اس کا برتاؤ کیا تھا، اور کاروبار کے اندر اس کا تجربہ کیسا تھا۔ اور اس نے جب بتایا کہ یہ ڈبل نفع کما کر کے آئے اور یہ کیا ہے تو وہ حیران ہو گئی۔ بڑے بڑے کاروباری لوگ ہیں، ان کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ نیا ہے، کبھی اس نے واپار کاروبار کیا ہی نہیں ہے، پھر بھی اتنا ماہر، اخلاق کے حساب سے پورے مکے میں مشہور، واپار اور تجربے اور مہارت کے حساب سے بھی یہ تجربہ سامنے آ گیا، خاندان بھی اعلیٰ کے درجے کا ہے، یہ اس کا بھی یقین ہے۔ تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں آیا کہ میں پیغمبر کریم کے ساتھ شادی کر لوں، لیکن ابھی راستہ کیا ہو، کس طرح سے نکاح ہوگا۔ اسی نے ایک محلے کی عورت کو جو مختلف گھروں میں جاتی تھی اور اس طرح کے رشتے وغیرہ کا انتظام کرتی تھی، اسی کو بی بی خدیجہ نے بلایا، کہنے لگی کہ پیغمبر کریم کے بارے میں تو کیا کہتی ہے؟ اس نے بولا بہت اچھا، بڑا با اخلاق ہے، بڑا ہوشیار ہے، شریف ہے، بڑے خاندان کا ہے، تو اسی کے ساتھ اگر کوئی رشتے کی صورت بن جائے۔ اس نے بولا میں بات کرتی ہوں، دیکھتی ہوں۔
آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول، ابھی تک رسول تو نہیں بنے لیکن محمد کہنا بے ادبی لگتا ہے، اس وجہ سے اس نے آ کر کے پکارا کہ آپ جوان ہو گئے ہیں، کوئی رشتہ وغیرہ آپ کے رشتہ داروں نے کیا ہے نہیں کیا؟ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ابھی تک تو کوئی رشتہ نہیں ہوا، رشتہ کرنے والی یا ماں ہوتی ہے وہ ہے نہیں، ابا ہوتا ہے وہ ہے نہیں، دادا ہوتا ہے وہ ہے نہیں، چاچا ہے ابو طالب وہ بیچارہ اپنے کام کاج کے اندر مصروف، بہرحال ابھی تک کوئی رشتہ ہوا نہیں ہے، تو آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ظاہر ہے ابھی اس میں کوئی شرم کی بات تو ہے نہیں، ہر انسان کا مرد کو اللہ نے عورت کے ساتھ جوڑا ہے، عورت کو مرد کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو پھر اس طرح سے مختلف باتیں ملاقاتیں کر کے وہ پوچھنے لگی کہ خدیجہ کا نام سنا ہے؟ پیغمبر کریم نے فرمایا ہاں سنا ہے، وہ تو بڑے خاندان کی ہے، بڑی شریف ہے، بڑی مالدار ہے، بڑی حسین عورت ہے، بڑے شان والی عورت۔ تو یہ پھر آہستہ آہستہ باتیں نکالتے کہنے لگی اگر اس کے ساتھ آپ کا رشتہ ہو جائے؟ تو پیغمبر کریم نے فرمایا اللہ کی بندی تو کیا کہہ رہی ہے، وہ اتنے بڑے خاندان کی عورت، بڑے بڑے سردار لوگوں نے اس کو پیغام بھیجے ہیں نکاح کے لیے اور کہیں بھی راضی نہیں ہوئی، اور وہ میرے ساتھ کیسے راضی ہوگی جبکہ میرے پاس نہ کاروبار ہے نہ ہی کوئی میرا اور کوئی انتظام وغیرہ ہے۔ تو وہ پھر بھی مطمئن کرنے کے لیے مختلف باتیں کرنے لگی، نہیں اگر آپ راضی ہوں تو میں بات کروں۔ یہ پیغمبر کریم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑو، کوئی اور مناسب رشتہ دیکھ لو میرے حساب سے۔ تو پھر اس نے بولا کہ حضرت بی بی خدیجہ نے خود مجھے بھیجا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون ہو سکتا ہے کہ خدیجہ کی طرف سے اس کو پیغام جائے اور وہ انکار کر سکے؟ تو بات ہو گئی۔ پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے بیچ میں کردار ادا کیا۔ پھر رشتہ پکا ہو گیا اور نکاح کا موقع پر ورقہ بن نوفل ایک بہت بڑا اس زمانے کا بزرگ تھا اور ابو طالب والے یہ سارے مل کر کے نکاح ہوا، نکاح کی مجلس ہوئی۔ نکاح کس نے پڑھا اس کے اندر مختلف روایتیں ہیں، خود واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ کے اندر فرمان نہیں ہے کہ میرا نکاح کس نے پڑھایا، اور جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ کو اور ذرے ذرے کو حفاظت کرنے والے تھے وہ تو صحابہ تھے۔ صحابہ تو 40 سال کی عمر کے بعد ہوئے، جبکہ یہ قصہ اور واقعہ تو 25 سال کی عمر کا ہے۔ اس وجہ سے نبوت سے پہلے کا زمانہ یہ حدیث مبارکہ کے اندر پیغمبر کریم کے فرمان سے موجود نہیں ہے۔ تاریخی روایتوں کے اندر حدیث مبارکہ میں بھی ہے لیکن پیغمبر کریم کا فرمان نہیں۔ تو نکاح، صحیح بات یہ ہے کہ نکاح کیا تھا اس زمانے کا جو عالم تھا ورقہ بن نوفل، اسی نے کیا تھا، لیکن جو اشعار وغیرہ پڑھے تھے اور وہاں جو بیان کیا تھا وہ بیان ابو طالب نے کیا تھا۔ آج کل شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب نے تو نبی پاک کا نکاح پڑھایا تھا۔ اگر پڑھایا ہو تو بھی کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت تو ملی ہی نہیں تھی نا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ورقہ بن نوفل جو عالم تھا اس نے نکاح پڑھایا تھا اور یہ بھی موجود تھا، بڑا محسن تھا، پیغمبر کریم کے ساتھ بڑا پیار تھا، نبی پاک پر بڑے احسانات تھے اسی کے ابو طالب کے، ان میں سے کسی کا انکار نہیں ہے، لیکن مسلمان نہیں تھا، یہ تو مسلم حدیث مبارکہ موجود ہے۔ آخر جب ابو طالب فوت ہو رہا تھا اسی ٹائم پر پیغمبر کریم جا کر کے اس کو منتیں کر رہے تھے، ابو طالب چاچا مسلمان ہو جا، چاچا کلمہ پڑھ لے، چاچا مجھے درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پوری زندگی تو نے میرے ساتھ گزارا ہے، میرے اوپر کتنے بڑے تو نے احسان کیے ہیں، ابھی میرا چچا ہے، میں تجھ پر اتنا احسان کرنا چاہتا ہوں کہ جہنم سے بچا دوں تجھے۔ لیکن ابو طالب نے آخری جملہ جو تھا نا وہ بھی یہی کہا کہ اخترت النار علی العار، مجھے آگ پسند ہے، لیکن لوگ جو مجھے تانا دیں گے نا کہ ابو طالب جہنم کی آگ سے ڈر گیا تھا، یہ تانا مجھے برداشت نہیں ہے، مسلمان نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر تھوڑے وقت کے بعد
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آئے، حضرت ابو فوت ہو گئے، حضرت علی مسلمان ہیں اور ابو طالب مسلمان نہیں ہے، اور آ کر کے جب کہنے لگے کہ ابو فوت ہو گئے تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آگے، بڑا درد تھا کہ میرا چچا مسلمان نہیں ہوا۔ ایک تو اسی کو حضرت علی سے فرمایا جاؤ جا کر کے اس کو کسی کپڑے میں لپیٹ کر کے اور کسی گڑھے کے اندر ڈال دو، اور صدمہ تھا کہ کیوں یہ مسلمان نہیں ہوا، تو صدمے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ہدایت دینا تو آپ کے ہاتھ میں نہیں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ تو خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بی بی خدیجہ کے پاس جو مال تھا، سامان تھا، اس میں سے سونا، چاندی، سکے، زیورات، یہ سارے آ کر کے پیغمبر کریم کی خدمت میں رکھے، حضرت یہ سارا آپ کے لیے۔ اور اتنا زیادہ مال تھا کہ جہاں ایک طرف بی بی خدیجہ بیٹھی ہیں، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، بیچ کے اندر اتنا ڈھیر ہو گیا سونے چاندی کا، سکوں کا، کہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، اتنا بڑا ڈھیر ہو گیا۔ اتنی وفادار اور اتنی مہربان گھر والی تھی بی بی خدیجہ۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا، اے اللہ کے رسول، آپ ہر وقت خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، خدیجہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتے، کیونکہ مجھے اس زمانے کے اندر خدیجہ نے اپنے ساتھ ملا لیا جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور جب نبوت ملی تھی اس وقت میں میرے اوپر جو پریشانیاں آئی تھی وہ خدیجہ میرا ساتھ دینے والی تھی، جو پونے 2 سال تک جا کر کے، پونے 3 سال تک جو ہم پہاڑوں کے اندر جا کر کے رہنے لگے اور بھوکے پیاسے رہتے تھے، خدیجہ میرے ساتھ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے بچے دیے ہیں وہ خدیجہ سے ہی دیے ہیں۔ تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑی قربانیاں دی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دینے کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹیاں ہیں، چاروں بی بی خدیجہ سے ہیں، اور 3 بیٹے بی بی خدیجہ سے ہیں، ایک بیٹا بی بی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ بیٹے سارے نبوت سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، 3 بیٹے نبوت سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، یعنی 40 سال کی عمر بننے سے پہلے۔ اس وجہ سے ان بیٹوں کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ پیغمبر کریم کے اصل بیٹے کتنے تھے۔ حدیث مبارکہ میں 4 نام آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد ابراہیم، قاسم، طیب، طاہر۔ ابراہیم، قاسم، طیب، طاہر۔ آپ بھی اگر پیغمبر کریم کے بچوں کے نام یاد کر لو گے نا تو ثواب ہوگا، اچھی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے نام ابراہیم، قاسم، طیب، طاہر۔ بیٹیوں کے نام زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ۔ زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، یہ پیغمبر کریم کی بیٹیاں ہیں۔ اچھا، بیٹے بعض علماء نے لکھا ہے کہ 3 تھے۔ اگر 3 تھے تو پھر 4 نام، اس کا کیا مطلب؟ ایک کا نام تھا ابراہیم، ایک کا قاسم، اور تیسرے بیٹے کا نام اصل میں عبداللہ تھا، لیکن کچھ اس کو یعنی کوئی اس کو طیب کہتا تھا، کوئی طاہر کہتا تھا۔ بچہ ایک ہی تھا لیکن نام دونوں رکھے تھے، طیب بھی طاہر بھی۔ خیر، ایک بیٹا بعد میں وفات ہوا تھا جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا، پھر لوگوں نے بولا کہ یہ تو ابتر نعوذ باللہ بے نسل ہے، اس کی تو اولاد باقی ہے ہی نہیں، کوئی بیٹا زندہ ہی نہیں رہتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کریم کے تسلی دینے کے لیے فرمایا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے میرے نبی، تیرا دشمن جو ہے وہ بے نسل ہوگا، تو بے نسل نہیں ہوگا۔
تیرا نام لینے والے قیامت تک زندہ رہیں گے. تیرے دشمنوں کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. ابو جہل کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. کوئی بولے کہ میرا آئیڈیل تو ابو جہل ہے، جیسے مسلمان پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، پیغمبر کریم کی عظمت پر جان لٹانے والے ابھی تک ہیں اور قیامت تک باقی رہیں گے، لیکن پیغمبر کریم کے دشمنوں کا نام و نشان مٹ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد ایک بچے کو چھوڑ کر کے ساری بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور بچیاں بچے سارے اولاد جو تھی یہی مکے کے اندر نبوت سے پہلے ہی ہو چکی. جب 40 سال کی عمر ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بی بی خدیجہ کی تقریباً 55 سال عمر ہوئی، کیونکہ پیغمبر کریم کی شادی کے ٹائم پر اس بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال تھی. تو نبی پاک کو جب نبوت ملی تو نبی پاک کی عمر 40 سال، تو بی بی خدیجہ 55 سال کی ہو گئی. تو اس زمانے کے اندر 40 سال ہونے سے پہلے پیغمبر کریم نے مختلف خواب دیکھے. فرشتے آ رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں اور پیغمبر کریم کو سلام کر رہے ہیں، اور خوابوں میں بتایا جا رہا ہے کہ تو اللہ کا نبی بننے والا ہے. پیغمبر کریم پریشان بھی ہوتے، حیران بھی ہوتے کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، کس طرح کے خواب نظر آ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی کے دل میں بات آئی کہ مجھے لوگوں سے کٹ کر کے الگ تھلگ رہنا چاہیے. تو پیغمبر کریم جا کر کے غار حرا میں، جبل نور میں غار حرا، وہاں جا کر کے بیٹھنا شروع کیا. وہاں بیٹھ جاتے تھے، کچھ دنوں تک ذکر و اذکار کرتے، اور وہاں آج بھی ایسا کوئی سوراخ نظر آ رہا ہے جہاں سے پورا سیدھا کعبۃ اللہ پر نظر پڑتی ہے. پیغمبر کریم وہیں بیٹھ کر کے کعبۃ اللہ کو دیکھتے رہتے تھے اور عبادت کرتے رہتے تھے، جو بھی اللہ کا ذکر و اذکار کرتے رہتے. ویسے علماء نے لکھا ہے کہ تنہائی میں اگر آدمی گناہ نہ کرے تو تنہائی میں خاموش بیٹھنا یہ بھی عبادت ہے. اگر تنہائی کے اندر ذکر کی توفیق مل جاتی ہے، تنہائی میں بیٹھے ہو، اکیلے بیٹھے ہو اور آپ کو قرآن پاک پڑھنے کی یا ذکر و اذکار کرنے کی توفیق مل گئی، سمجھو کہ آپ کو ولی اللہ بننے کا راستہ آپ کے لیے آسان ہو گیا. تنہائی کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھا کرو. خیر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے راشن پانی وغیرہ لے کر کے وہاں غار حرا میں پہنچ جاتے، کچھ دنوں تک وہاں ٹھہرتے، ذکر و اذکار کرتے، پھر واپس تشریف لاتے. اس طرح سے کافی وقت تک چلتے رہے. تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی وہیں تشریف فرماتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. فرشتوں کا سردار فرشتہ جبرائیل آیا، آ کر کے پیغمبر کریم کے ساتھ ملاقات کی اور سینے لگایا، فرمایا اقرا، پڑھ لیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا بقارئ وانا امی، میں تو پڑھنا نہیں جانتا. ریشم کا، جنت کا کپڑا تھا ریشم کا، اس کے اوپر سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق کی 5 آیتیں پہلے والی لکھی ہوئی تھی. پیغمبر کریم کو فرمایا پڑھ. پیغمبر کریم نے فرمایا میں تو نہیں پڑھ سکتا. گلے لگایا، زور سے دبوچا، تو پھر فرمایا. اس طرح سے 3 مرتبہ کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ جبرائیل کے دل والا جو قرآن تھا وہ آ گیا. پیغمبر کریم نے پورا پڑھ کر کے سنا دیا. آج کل کے لوگ بولتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تمہارے موبائلوں کا بلوٹوتھ ہو سکتا ہے اور یہ اس طرح سے ایک چیز دوسری جگہ پر جا سکتی ہے، تو اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتی. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک پڑھ لیا. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر واپس آنے لگے، تو پھر اللہ کے نبی کو اس نے اپنی اصلی صورت دکھلائی. پیغمبر کریم نے فرمایا میں نے ایسا دیکھا کہ اس کے پنجے، اس کے پاؤں زمین پر ہیں اور اس کا سر جو ہے وہ آسمان پر ہے. پرندے کی شکل کے ہیں، پاؤں زمین پر اور سر آسمان پر، اور اس کے 6000 پر ہیں. ایک پر اگر مشرق میں ہے تو دوسرا پر مغرب میں. اتنا بڑا، یعنی پوری دنیا سے بڑا ایک فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام. پیغمبر کریم کے دل پر کچھ خوف سا محسوس ہوا، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. بخار چڑھ گیا. آئے گھر میں تشریف لائے، آ کر کے بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حال و احوال کیا. آج میرے ساتھ یہ ہوا ہے.
بی بی خدیجہ نے فوری طور پر تسلی دی کہ اللہ کے رسول آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ تجھے ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ تو بڑا اخلاق والا، شرافت والا، رشتوں کو جوڑنے والا، لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والا، لوگوں کی امانتوں کا پاسداری کرنے والا، ان کے سنبھال کرنے والا اور مہمانوں کی خدمت کرنے والا، ایسے لوگ دنیا میں ضائع نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ تجھے ضائع نہیں کریں گے۔ پھر اسی نے بی بی خدیجہ نے اپنے کزن کے پاس، چچا زاد بھائی تھا ورقہ بن نوفل جس نے پیغمبر کریم کا نکاح پڑھایا تھا، اس کے پاس لے گئی کہ اس وقت میں سب سے بڑا عالم یہاں کا وہ ہے، اس کے پاس چلتے ہیں۔ وہاں جا کر کے پورا حال احوال سنایا اور پھر بتایا کہ اپنے اللہ کے نبی سے حال احوال پوچھ لیں۔ اس نے پھر پوچھ کر کے پورا حال احوال جب سنا تو اس نے بولا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو نبوت مل چکی، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ پھر آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا ہائے کاش اس وقت میں زندہ ہوتا اور میرے جسم میں طاقت ہوتی، جب لوگ تیرے دشمن بنتے تو میں اس وقت میں تیرا ساتھ دیتا، حفاظت کرتا۔ اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر صدمہ ہوا کہ لوگ میرے ساتھ لڑیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم تھا وہی تو کرنا ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابھی تک وہی دہشت اور خوف جسم پر تھا، بخار بھی تھا، چادر لپیٹ کر کے گھر کے اندر سو گئے۔ تو کچھ وقت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اے میرے نبی تیرا کام سونا تو نہیں ہے، اٹھیں اے چادر پہننے والے، اے کملی والے میرے محبوب، اٹھیں اور آپ کے پاس جو پیغام آیا ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ پھر یہی سلسلہ وحی کا شروع ہو گیا، اور اسی طریقے سے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دعوت دینا شروع کی تو پھر لوگوں کی طرف سے دشمنیاں بھی شروع ہوئی۔ اسی میں علماء نے حکمت یہ لکھی ہے کہ سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی اس وحی کا پہلا لفظ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی اللہ کے نام سے پڑھنا پڑھانا شروع کریں۔ مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی بندہ پیغمبر کریم کے قریب بننا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ تعلیم حاصل کریں، قرآن کی تعلیم حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قیامت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تاکہ اس کو عبادت کر کے اور اللہ تعالیٰ کے رحمت کی جگہ جنت تک پہنچ سکے۔ صرف کھانا کھانے کے لیے اور گھر بنانے کے لیے نہیں پیدا فرمایا۔ بنیادی چیز اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑ دو۔ آج کل جو لوگوں نے یہ اپنا رخ تبدیل کر دیا ہے نا، بس کھانے کے پیچھے، جو بھی جاگتا رہا تو کھانے کے چکر میں، یہاں سویا رہا تو وہی بے ہوش پتہ نہیں کس جہان میں ہے، یہاں کھانا یا گھر بنانا، جتنا بھی کچھ اللہ نے دیا وہ اسی کے اندر لگا دیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے، تو پھر پریشان بھی ہوگا نا۔ جو کام اللہ تعالیٰ کا ہے وہ ہم خود کرنا چاہتے ہیں، اور جو ہمارا ہے وہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ ہماری رزق کا، روزی کا ذمہ دار اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہوا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، میں دوں گا رزق۔ اور تمہارا کام کیا ہے؟ عبادت کرنا، اور عبادت کا ٹائم فجر ہے تو فجر میں صاحب سویا ہوا ہے، عبادت کا ٹائم دوپہر ہے تو دوپہر کے ٹائم پر یہ کاروبار میں، کام دھندے میں، مزدوری میں لگا ہوا ہے۔ تو جو نماز کے ٹائم ہے، اللہ کے رضا کے ٹائم ہے، قرآن پاک حدیث سیکھنے کا ٹائم ہے، وہ پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی جو وحی نازل ہوئی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آگے پھر یہی سلسلہ شروع ہو گیا، پھر لوگوں کا کیا برتاؤ تھا، پیغمبر کریم نے یہ اعلانات کیسے شروع کیے، یہ پھر انشاءاللہ مرحلہ وار اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی تو انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی امانت قرآن اور حدیث مبارکہ دین، اس کو سمجھنے کی، اپنانے کی، اپنی زندگی میں لانے کی، آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔